السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، محرم کے بیانات میں سے آج تیسرا بیان ہے۔ انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شان سنیں گے، ان کے واقعات سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انشاءاللہ روزانہ کے معمول کے مطابق جس بھی ولی کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کی سیرت، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، انشاءاللہ یہ بھی سنتے چلیں گے۔ سب سے پہلے ایک درود شریف کے متعلق حدیث پاک ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتی ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں کھڑے تھے، پاس سے کچھ کفار کھڑے تھے۔ ایک سائل مانگنے والا آتا ہے اور ان کافروں کے پاس مانگنے جاتا ہے، دستہ سوال دراز کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے۔ انہوں نے مزحیہ انداز میں، ہنسنے کے انداز میں اس فقیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ، وہ آپ کو دیں گے۔ انہیں بظاہر تو یہ لگتا تھا نا کہ تو غریب ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، یہ کیا دیں گے غریب کو، جب نہیں دیں گے تو ان کی بے عزتی ہوگی۔ وہ جو کفار تھے جب اس سائل کو بھیج دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہ سائل حضرت علی کے پاس آتا ہے اور دستے سوال دراز کرتا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، کچھ دینار وغیرہ تو پاس میں نہ تھا، نہ درہم تھا۔ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ غور کیجئے گا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا، مگر ان کے قبضے قدرت میں کیا کیا ہوتا ہے سماعت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے ہاتھ میں دم کیا، بولا مٹھی بند کر لو اور راستے میں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے بھیجا ہے، جن کفاروں نے، انہی کے پاس جاؤ، انہی کے سامنے کھولنا۔ اللہ اکبر۔ وہ سائل جاتا ہے ان کفاروں کے سامنے، جیسے ہی جاتا ہے وہ کہتے ہیں علی نے کیا دیا تمہیں؟ اس نے کہا کچھ پڑھ کے پھونکا ہے مٹھی میں اور کہا ہے کہ ان کے سامنے جا کے کھولنا، اب میں آپ کے سامنے آ کے کھولنے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس منگتے نے، اس بھکاری نے، اس سائل نے مٹھی کھولی تو اس میں ایک سونے کا سکہ، ایک دینار موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت علی، جن کے دم سے سونا چاندی پیدا ہو جائے، یہ ہے حضرت علی۔ آئیے ہم بھی درود شریف کا ورد کرنے کی سعادت حاصل کریں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ بھی کربلا والوں کی ہی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں بظاہر نہیں تھے، مگر ان کے تربیت یافتہ صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جوہر دکھائے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ہونا چاہیے، حضرت فاطمہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تو خوب زور و شور سے، خوب جوش سے مناتے ہیں، مگر آپ کے بڑے بھائی جو شہید ہیں وہ بھی شہادت پائی، انہیں بھی زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اپنا امام مانتے تھے، مگر افسوس کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو خوب کثرت سے کرتے ہیں، مگر امام حسن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے کل کے بیان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت امام علی مقام، امام الہمام، امام تشنکام، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ کا نام حیدر بھی ہے اور علی بھی ہے۔ حیدر کس نے نام رکھا، علی کس نے نام رکھا؟ والدہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا،
والد کے نام پر، مانے اپنے والد کے نام پر، یعنی آپ کے نانا کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا گیا تھا، اور آپ کے والد نے، آپ کے ابو جان نے آپ کا نام علی رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر اس لقب سے آپ کو پکارا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ چچا زاد بھائی ہیں، کزن بردر، چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش عامۃ الفیل، عامۃ الفیل کہتے ہیں ہاتھی والا سال۔ مکہ شریف میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا، تو ابرہہ نام تھا اس کا، تو اس سال کو وہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے کعبے والوں کی مدد فرمائی، جو مکے والوں کی مدد فرمائی جو شہر میں رہتے تھے، اور کعبے کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور ویسے کہ ابابیل نام کی چڑیاں اللہ پاک نے اپنے حکم سے بھیجا، وہ جو لشکر آیا تھا ابرہہ کا، اس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، مگر اللہ پاک جس کو غارت کرنا چاہتا ہے، جس کو خاک استر کرنا چاہتا ہے، اسے ایک تنکے سے بھی خاک استر کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا، جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، ان کے دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں اور چونچ میں کنکریاں تھیں، وہ آسمان سے آئیں، اور سب جتنے ہاتھی والے تھے، جتنے بھی لشکری تھے، اوپر سے ہی ان کنکریوں کو چھوڑ دیا۔ تو حال یہ ہوا کہ وہ کنکریاں چیرتی پھاڑتی ہوئی، بدن کو چیرتی ہوئی، ہاتھیوں کو چیرتی ہوئی وہ جا کے زمین میں سمو گئی، اور اس طرح اللہ پاک نے اپنے پاک گھر کی اور مکہ والوں کی حفاظت فرمائی۔ تو اس سال کو عامۃ الفیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والا سال۔ اس سال جو لشکر آیا تھا اس میں ہاتھی بہت سارے تھے، اس وجہ سے اس کو عامۃ الفیل کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی تھی وہ عامۃ الفیل سے 30 سال بعد ہوئی تھی، 30 سال بعد ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف بھی 30 سال کی تھی۔ آپ 13 رجب کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور پتہ ہے آپ کو آپ کہاں پیدا ہوئے؟ دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ ہے مکۃ المکرمہ، آپ اس کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ آج دنیا والوں میں سے کسی کو کعبے کے اندر جانا نصیب ہو جائے، کعبے کے اندر جانا اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، دعا کرنا نصیب ہو جائے، تو اپنے آپ میں فخر کرتا ہے، ساری دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ میں نے آج کعبے کے اندر میں داخل ہوا، وہاں نمازیں پڑھی، وہاں دعائیں کی۔ یہ کیسی ہستی ہے جو کعبے کے اندر ہی پیدا ہوئی، اور کعبے کے اندر ہی سے آپ کو برکتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ اور آپ کے والد گرامی ہیں حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ نے جو خلافت کی 4 سال 8 ماہ 9 دن آپ کی خلافت رہی۔ خلافت سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے خلافت سنبھالی 4 سال 8 ماہ 9 دن۔ میں مختصراً انداز میں، تھوڑا نارمل انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آئیے کچھ اور سنتے ہیں حضرت علی کے بارے میں۔ آپ کی شہادت کوفہ میں جامع مسجد میں ہوئی۔ ابن ملجم نام کا ایک شخص تھا، اس نے آپ کو خنجر جو زہر میں بجھا ہوا تھا، تلوار زہر میں ڈبوئی ہوئی تھی تلوار، وہ آپ پر اس نے وار کیا اس سے، اور 17 یا 19 رمضان کو اس نے وار کیا تھا۔ پھر 21 رمضان کو آپ جام شہادت نوش فرما گئے، آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور سنتے ہیں، آپ کی کچھ شان سنتے ہیں، آپ کی کچھ کرامات سنتے ہیں۔ آپ کی ایک کرامت تو بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پل بھر میں مکمل قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ جب گھوڑے میں بیٹھتے تو ایک رکاب میں پیر رکھتے، دوسرے رکاب میں پیر رکھنے کے درمیان آپ مکمل قرآن پاک ختم کر لیا کر دیتے تھے۔ یہ حضرت علی ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ آپ کے عقل میں آ سکتا ہے کہ اتنی جلدی قرآن پاک کیسے کون پڑھ سکتا ہے؟
تو آپ کی عقل میں نہیں آ رہا نا، تبھی تو کرامت ہے۔ کرامت وہ چیز ہے، معجزہ وہ چیز ہے جو عقل میں نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، پانی جاری ہو گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کیسے جاری ہو گیا؟ نہیں آ رہا نا، عقل میں نہیں آ رہا نا۔ یہی تو کرامت، یہی تو معجزہ ہے۔ جو ولی سے ہو کرامت ہے، جو نبی سے ہو وہ معجزہ ہے۔ تو کبھی اس چیز پر اعتراض مت کیجیے گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنی سمجھ کو سمجھائیے گا، حضرت علی کو اپنی سمجھ سے مت تولیے گا، کیونکہ ان کی وہ شان ہے کہ ہماری اس ناقص، اس مختصر سی، اس چھوٹی سی سمجھ میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی بہت بڑی شان ہے، یہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ ہماری زبان سے اپنا نام مطلب لوا رہے ہیں۔ ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری گندی زبان ہے، ہمارا گندا وجود، ان لوگوں کی شان بیان کریں۔ ایک مختصر سا آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند الحمدللہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بڑا علمی گھرانہ ہے آپ کا۔ آپ کس طرح ادب کرتے تھے اہل بیت کا، آپ کو عرض کرتا چلوں۔ آپ کا ایک مرید تھا، وہ آپ کو بہت مطلب محبت کرتا تھا، تو یہی کہتا تھا کہ میرے پیر سب سے بڑے پیر ہیں، میرے مفتی اعظم ہند سب سے بڑے عالم ہیں۔ ایک شخص آیا جو کچھ تھوڑا سا بغض ٹائپ رکھتا تھا یا محبت نہیں کرتا تھا، نفرت سے رکھتا تھا۔ بولتا ہے کہ تم سنیوں میں یہی بات ہے کہ جس کو بڑھاوا دیتے ہو تو اتنا بڑھاوا دیتے ہو، اتنا بڑھاوا دے دیتے ہو کہ سب سے بڑا اس کو بنا دیتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے پیر بہت بڑے ہیں، مفتی اعظم ہند ہیں، پوری ہند کے مفتی ہیں۔ بولے چلو میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ تمہارے مفتی اعظم ہند اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ اللہ اکبر، مرید تھا، بولے چلو انشاءاللہ دے دیں گے۔ آتے ہیں دونوں لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ مرید کہتا ہے اس سے کہ اے شخص کون سا سوال کرنا تھا تجھے، پوچھ۔ اس شخص نے کہا آپ مفتی اعظم ہند ہیں، سارے ہندوستان کے مفتی ہیں، بلکہ ساری دنیا میں آپ کے فتوے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ ایک ایک کے نام بتائیے۔ اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو کمرہ تھا، یہاں کتابیں رکھی ہوئی تھیں، آپ کا جو بازو میں کمرہ تھا وہاں جاتے ہیں۔ جیسے چلے جاتے ہیں تو جو دوسرا شخص تھا ان کے مرید سے کہتا ہے دیکھو کہاں پتہ ہے ان کو، جا کے کتابیں دیکھنے چلے گئے، دیکھو تو یہ مفتی اعظم ہند بنتے ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کے نام تک نہیں پتہ ہے۔ بات ہی کر رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے آتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں دونوں کہ آپ کے داڑھی مبارک سے قطرے ٹپک رہے ہیں، سر پہ امامہ شریف سجا ہوا ہے۔ آپ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کا نام میں بغیر وضو کبھی نہیں لیتا، وضو کرنے گیا تھا، میں با ادب ہونے گیا تھا، ادب کے ساتھ میں حضور کے خاندان والوں کا نام لوں گا، اس وجہ سے میں وضو کرنے گیا تھا، امامہ شریف سجانے گیا تھا۔ اللہ اللہ، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اہل بیت۔ اللہ والے اس طرح اہل بیت والوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کا تذکرہ سنیں۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں سعادت بخش رہے ہیں کہ تم کرو ہمارا تذکرہ و کرواؤ، سنو اور سنواؤ۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم محب اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اہل بیت کے محبت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دن ٹاپک لے کر آئیں گے۔ آپ حضرات